بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اس کا نام بہترین عشق، بچوں اور جوانوں میں محبت اہل بیت علیہم السلام پیدا کرنے کے طریقے، حصہ چہارم، صفحہ 56۔ 9۔ مراسم کا انعقاد اور شاعر کی تعظیم۔ اہل بیت علیہم السلام سے منسوب ایام پر بڑوں کا طرز عمل بچوں کے ذہن اور ان کی روح پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ جشن یا سوگواری کے مراسم کا انعقاد اور ایسے پروگراموں میں شرکت کرنا اور شرکت کی ترغیب دینا بھی تاثیر رکھتا ہے۔ شاعر کی اس انداز سے تعظیم کے ذریعے دینی اقدار اور ولا و محبت کا تعلق مستحکم ہوتا اور تقویت پاتا ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام بھی اس طریقے سے استفادہ کرتے اور اس کی تلقین کرتے تھے۔ ایام عاشورہ اور روز غدیر جیسی مناسبتوں کی تعظیم و تکریم پیروان اہل بیت علیہم السلام کے لیے خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اہل بیت علیہم السلام نے ان دو مناسبتوں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ معصومین علیہم السلام نے عید غدیر کو ایک عظیم اسلامی عید قرار دیا ہے اور اس دن روزہ رکھنے، عبادت کرنے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے، ایک دوسرے سے ملاقات کو جانے، اظہار مسرت کرنے، نیا لباس پہننے اور اس دن کے احترام کا حکم دیا ہے تاکہ شیعہ کے ذہن میں دن ایک اہم اور یادگار دن کی حیثیت سے باقی رہے۔ ایام عاشورہ میں بھی گھروں، اسکولوں، دفاتر اور بازاروں میں مراسم کا انعقاد متاثر کن ہوتا ہے۔ جن گھرانوں میں برسا برس عزاداری کا انعقاد کیا جاتا ہے، عام طور پر ان گھروں کے افراد اہل بیت علیہم السلام کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں اور اس محبت اور ولایت کو ایک گراں قدر سرمایہ سمجھتے ہوئے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حتیٰ لوگوں کو اہل بیت علیہم السلام کی راہ میں کھانا کھلانے، ان سے نیکی و احسان کرنے، وقف، نذر اور ہدیہ کرنے جیسی باتوں کو عام کیا جائے تو یہ باتیں بھی لوگوں میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کی محبت کو گہرا کرنے میں مددگار ہوں گی۔ گھروں میں دینی رسوم کی حفاظت اور اسکولوں اور معاشرے میں انہیں رواج دینا مفید ہو سکتا ہے۔ ان رسوم میں امام زمانہ علیہ السلام کے جشن ولادت کا انعقاد خاص اہمیت رکھتا ہے اور اس امام عصر علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے شوق ایجاد کرنا جو ہمارے لیے حاضر اور ہم پر ناظر ہیں اور ہم ان کی آمد کے منتظر ہیں، بہت زیادہ جذباتی اور اشعافی پہلو کا حامل ہے۔ اس حوالے سے بچوں اور جوانوں میں قدرتی طور پر رجحان پایا جاتا ہے اور نیمہ شعبان ان کے لیے ایک ناقابل فراموش دن ہے۔ 10۔ طالب کمال ہونے کے حص سے استفادہ۔ لوگ کمال اور جمال کی جانب رغبت رکھتے ہیں۔ انسانوں کا بالخصوص نوجوانی اور جوانی کے دور میں طالب کمال ہونا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ وہ عظیم انسانوں اور علم، قدرت اور شہرت کے حامل آئیڈیل افراد کی جانب مائل ہوتے ہیں۔ لوگوں میں عظیم شخصیات کی جانب رغبت کا احساس پایا جاتا ہے اور وہ ان سے عشق و محبت کا اظہار کر کے اپنی اس حس کی تسکین کرتے ہیں، اور اگر ایسے آئیڈیل اور عظیم ہستیاں ان کے ارد گرد موجود نہ ہوں تو حتیٰ وہ انہیں اپنے تصورات میں تراشتے ہیں۔ حصول کمال کے لیے ہیروز اور عظیم ہستیوں کی جانب رغبت کا نظریہ خاص طور پر نوجوانوں اور جوانوں کے درمیان ایک زندہ حقیقت ہے۔ انسان بالخصوص نوجوانی کے دنوں میں ہمیشہ ہیروز کی تلاش میں ہوتا ہے، اور اگر کوئی ہیروز کی دسترس میں نہ ہو تو حتیٰ خیال اور خواب کے عالم میں بھی بہت سے پہلوؤں سے اسے اپنے طرز عمل کے لیے نمونہ اور ماڈل بنا لیتا ہے اور اپنے خاص تصور کی بنیاد پر ہیرو سے، اس کے انداز سے، اس کی گفتار سے، اس کے لباس سے، اس کی وضقت سے، الغرض اس سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے اثر قبول کرتا ہے۔ نوجوان اپنے طرز عمل میں اپنے آئیڈیلز کی نقل کرتے ہیں۔ آئیڈیلز اور ہیروز زمین کے خدا ہوتے ہیں۔ انسان ان میں بھی کمال، طاقت اور آسمانی جمال تلاش کرتا ہے یا ان چیزوں کو ان سے منسوب کرتا ہے۔ خود اپنے ہاتھوں سے ایک بت بناتا ہے، اس سے خدائی صفات منسوب کرتا ہے اور پھر اپنے اس خود ساختہ معبود کی پرستش کرتا ہے۔ اب جب کہ ایسا ہے تو یہ ہیروز اور آئیڈیلز جتنے عظیم الشان کمال کی بلندیوں پر پہنچے ہوئے اور بے عیب ہوں گے، اتنے ہی وسیع حلقے کے لیے پرکشش ہوں گے، اور اسی قدر ان سے کی جانے والی محبت اور ان کی جانب کشش تعمیری ہوگی۔ لہٰذا انسانوں میں عظیم شخصیات کی جانب پائی جانے والی اس رغبت سے استفادہ کرنا چاہیے
اور اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے اس خلا کو پر کرنا چاہیے۔ اہل بیت علیہم السلام جسمانی طاقت، روحانی توانائی، معجزات و کرامات، خدا پر توکل، علم لدنی اور فضیلت و کمال کے حامل ہونے میں تمام انسانوں سے برتر ہیں۔ وہ خدا کے کمال و جمال کا مظہر ہیں۔ ان کی شجاعت و بہادری، ان کے فضائل، ان کے کردار، ان کے معجزات و کرامات، ان کے لوگوں کو شفا بخشنے، لوگوں کی مشکلات دور کرنے، خدا کے نزدیک ان کے مقام شفاعت اور ان سے توسل کرنے والوں کی دعاؤں کی قبولیت کا تذکرہ ان سے محبت و عقیدت پیدا کرنے میں مؤثر ہے۔ واعظین اور ذاکرین جو ایام ازاں میں واقعات کربلا بیان کرتے ہیں اور اہل بیت علیہم السلام کے مصائب اور مظلومیت کا ذکر کر کے ان کی جانب دلوں کو مائل اور متوجہ کرتے ہیں، اگر ان کے مصائب کے ساتھ ساتھ شہدائے کربلا کے عظیم کردار، ان کے مقصد کی بلندی، اس مقصد سے ان کی وابستگی اور ان کی دلیری اور جواں مردی کا تذکرہ بھی کریں تو ان ہستیوں کی محبوبیت میں اور اضافہ ہو جائے۔ کبھی کبھی خود سامعین مقررین سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شجاعت اور رزم آوری کا تذکرہ کریں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان آئیڈیل شخصیات کے کردار کے ولولہ انگیز پہلو مخاطب کے ذہن میں ان ہستیوں کے کمال اور جامعیت کی تصویر کشی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ عقیدت میں اضافہ کرتے ہیں۔ البتہ بچوں اور نوجوانوں کے سامنے ایسے ہی معجزات اور کرامات بیان کرنی چاہیے جو ان کے لیے قابل فہم اور قابل ہضم ہوں۔ اگر جوان اور بچے ایسے انسانوں سے عقیدت رکھتے ہوں، ان سے اظہار محبت کرتے ہوں جو علمی، فنی اور ادبی صلاحیتوں کے حامل ہوں، جسمانی قدرت، شجاعت و بہادری، اعلیٰ کردار، خوبصورتی، سخاوت اور جواں مردی میں بلند سطح کے حامل ہوں، تو انہیں بتانا چاہیے کہ اہل بیت علیہم السلام علم و دانش، زہد و عبادت، قدرت و طاقت، فصاحت و بلاغت، سخاوت و فیاضی، صورت و سیرت، عبادت و عرفان، جمال و زیبائی، مردانگی و شجاعت، عفو و درگزر، بخشش و احسان، صبر و ثبات کے لحاظ سے تمام انسانوں سے بلند اور بالا تر ہیں۔ آئیڈیلز کے طور پر ان کا تعارف دلوں میں ان کی محبت پیدا کرتا ہے۔ بتائیے وہ کون سا امتیاز، خصلت اور پرکشش اور محبت انگیز فضیلت ہے جو انتہائی اعلیٰ پیمانے اور بالا ترین درجے پر اہل بیت عصمت علیہم السلام میں نہ پائی جاتی ہو۔ امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث میں اہل بیت علیہم السلام کے مکتب اور ان کے مذہب کی توصیف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وَإِنَّ مِن دِينِهِمُ الْوَرَعُ وَالْعِفَّةُ وَالصِّدْقُ وَالصَّلَاحُ وَالْاجْتِهَادُ وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ وَطُولُ السُّجُودِ وَالْقِيَامُ بِاللَّيْلِ وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ وَحُسْنُ الصُّحْبَةِ وَحُسْنُ الْجَوَارِ وَبَذْلُ الْمَعْرُوفِ وَكَفُّ الْأَذَى وَبَسْطُ الْوَجْهِ وَالنَّصِيحَةُ وَالرَّحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ، پرہیزگاری، پاک دامنی، راز گوئی، شائستگی، جہد و کاوش، اچھے برے، ہر شخص سے امانت داری، طولانی سجود، شب بیداری، حرام سے پرہیز، عمدہ معاشرت، ہمسایوں سے حسن سلوک، اچھی بخشش، دوسروں کو اذیت و آزار پہنچانے سے اجتناب، خندہ پیشانی، خیر خواہی اور مومنین کے لیے رحمت آئمہ کا دین ہے۔ تحف العقول، صفحہ 416۔ زیارت جامعہ میں ائمہ علیہم السلام کے ممتاز اوصاف اور اعلیٰ فضائل کا ذکر آیا ہے۔ انہی میں سے ہے کہ جب بھی نیکیوں کا تذکرہ ہو تو آپ ہی سے ان نیکیوں کی ابتدا بھی، اصل بھی، فر بھی، آپ ہی ان کے مخزن بھی، مرکز بھی اور انتہا بھی۔ ان ذکر الخیر کنتم اولہ واصلہ وفرعہ ومعدنہ وماواہ ومنتہاہ۔ اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب اور دوستوں میں بہترین دوست ہیں، جو تمام اخلاقی اور عملی خوبیوں کے حوالے سے بے مثل جامعیت کے حامل ہیں، اور جو خوبیاں اچھے لوگوں میں علیحدہ علیحدہ پائی جاتی ہیں وہ اہل بیت علیہم السلام میں یکجا ملتی ہیں، اور یہ عشق کرنے اور محبوب بنانے کے لیے بہترین انسان ہیں۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث میں ہے کہ ثلاثت تورث المحبہ الدین والتواضع والبذل، 3 چیزیں محبت کا باعث ہوتی ہیں: دین، انکساری اور سخاوت۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 229۔ ائمہ شیعہ اور اہل بیت رسول دین کا محور و مدار بھی ہیں، اپنے بلند مقام و مرتبے کے باوجود فروتنی و انکساری میں بھی سب سے بڑھ کر ہیں، اور سخاوت و دریا دلی میں بھی اپنے زمانے کے تمام لوگوں میں سر فہرست۔ ائمہ علیہم السلام کے بلند اخلاق کا ذکر اور ان کی انکساری و فیاضی کا تذکرہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو اور بڑھاتا ہے۔ ایک دن معاویہ نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محب و عقیدت مند ایک نڈر خاتون دارمیہ ہجونی کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ کہ آخر تم کس وجہ اور کس بنیاد پر علی سے محبت اور مجھ سے دشمنی رکھتی ہو۔ انہوں نے جواب دیا، میں علی سے اس لیے محبت کرتی ہوں اور ان کی ولایت کا دم بھرتی ہوں کہ وہ لوگوں کے ساتھ عدل سے پیش آتے تھے، حقوق کو مساوی تقسیم کرتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولایت کے لیے ان کا انتخاب کیا تھا۔ وہ محروم و مظلوم لوگوں کو دوست رکھتے تھے، دینداروں کی عزت کیا کرتے تھے، اور علی کے حق بجانب ہونے کے باوجود تمہارے ان کے خلاف لڑنے، تمہارے ظلم و ستم، منمانے انداز میں حکومت کرنے اور ظالمانہ فیصلوں کی وجہ سے تم سے دشمنی رکھتی ہوں۔ بہار الانوار جلد 33 صفحہ 260۔ امام علی علیہ السلام کے اخلاق اور ان کے کردار نے اس نڈر خاتون کو علی علیہ السلام کا محب، عقیدت مند اور ہمنوا بنایا۔ جی ہاں، فضائل و کمالات ہمیشہ پرکشش ہوا کرتے ہیں۔ 11 ولی نعمت کا تعارف۔ جو کوئی ہم پر احسان کرتا ہے یا ہمارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، ہمارے اندر اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ الانسان عبید الاحسان، ان احسانات کا تذکرہ، ان نیکیوں کا ذکر اور ان نعمات و فوائد کا بیان جو ائمہ علیہم السلام کی طرف سے ہمیں پہنچتے ہیں، ان سے محبت پیدا کرتا ہے۔ یہ ہستیاں فیض الہی کا واسطہ ہیں، بارگاہ الہی میں ہماری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہیں، ہمارے ہادی و رہنما اور دینی پیشوا ہیں۔ انہی کے وسیلے سے ہم خالص توحید، راہ راست اور صراط مستقیم پر ہیں۔ یہی ہمارے ولی نعمت اور محسن ہیں۔ بیمنہ رزق الورا، نعمت کی جانب متوجہ ہونا، اس کی طرف توجہ دلانا اور نعمت عطا کرنے والے کو جاننا اس سے محبت پیدا کرتا ہے۔ خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ مجھ سے محبت کرو اور لوگوں میں بھی میری محبت پیدا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، بارے الہا، میں خود تو تجھ سے محبت کرتا ہوں، لوگوں کے دل میں تجھ سے محبت کیسے پیدا کروں؟ خداوند عالم نے وحی فرمائی، انہیں میری نعمتیں یاد دلاؤ۔ فذکرہم نعمتی وآلائی، بہار الانوار جلد 13 صفحہ 351، جلد 76 صفحہ 22۔ بہت سے آیات قرآنی اور احادیث معصومین علیہم السلام میں انسانوں کو عطا کی گئی خدا کی نعمتوں اور ان پر اس کے احسانات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تذکرہ انسان میں خدا سے محبت اور اس کی عبادت و پرستش کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی ہی وحی کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، میں خود تو تجھ سے محبت کرتا ہوں، فَكَيْفَ أُحَبِّبُكَ إِلَىٰ خَلْقِكَ، لوگوں کو تیرا محب کیسے بناؤں؟ خدا نے فرمایا، اذکر ایادی عندہم فإنک اذا ذکرت ذلک لہم احبونی، میری نعمتیں یاد دلا کے مجھے ان کا محبوب بناؤ۔ میزان الحکمہ جلد 2 صفحہ 229، نقل از بہار الانوار جلد 14 صفحہ 38۔ گھروں میں بھی کبھی کبھی بچوں میں خاندان کے کسی فرد سے محبت پیدا کرنے کے لیے اس سے کہتے ہیں کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے تمہارے لیے فلاں چیز خریدی تھی، تمہیں فلاں جگہ گھمانے لے گئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے دیے گئے انعامات اور ان کے حسن سلوک کا تذکرہ بچوں میں ان سے محبت اور انسیت پیدا کر دیتا ہے۔ ائمہ علیہم السلام بھی ہمارے اوپر بہت سے حق رکھتے ہیں، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے، بالخصوص معنوی اور دینی تعلیمات و عنایات، اسی خاندان کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، اور یہ ہستیاں
بندوں پر خدا کے فیض کا واسطہ ہیں۔ ان باتوں کا ذکر کیا جانا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے اہل بیت علیہم السلام سے محبت پیدا ہو۔ زیارت جامعہ میں عالم تکوین میں ائمہ علیہم السلام کے رحمت آفرین کردار کے بارے میں ہے کہ بکم فتح اللہ و بکم یختم و بکم ینزل الغیث و بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ۔ خدا نے آپ ہی سے کائنات کا آغاز کیا اور آپ ہی پر اختتام کرے گا۔ آپ ہی کے طفیل بارش برستی ہے اور آپ ہی کی وجہ سے آسمان اور زمین اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ ہدایت و رہنمائی اور دین کی تعلیم و تشریح کے سلسلے میں ائمہ علیہم السلام کے کردار کے بارے میں زیارت میں ہے کہ بموالاتکم علمنا اللہ معالم دیننا واصلح ما کان فسد من دنیانا وبموالاتکم تمت الکلمہ وعظمت النعمہ واعتلفت الفرقہ وبموالاتکم تقبل الطاعۃ المفترضہ۔ آپ کی ولایت ہی کے طفیل میں خدا سے میں نے دین کی روشن تعلیمات حاصل کیں اور میرے دنیا کے بگڑے ہوئے امور کی اصلاح ہوئی۔ آپ ہی کی ولایت سے کلمہ مکمل ہوا، نعمت کو عظمت ملی اور اختلاف و انتشار الفت و محبت میں بدلا۔ آپ ہی کی ولایت ہی کے تصدق میں بارگاہ الہی میں واجب اطاعتیں قبول ہوتی ہیں۔ اہل بیت ہمارے معلم دین، مرشد ہدایت اور رہنمائے حیات ہیں۔ ہمیں توحید اور اسلام انہی کے ذریعے ملا ہے اور اس سلسلے میں ہم ان کے مقروض ہیں۔ ہمیں اس نعمت اور احسان پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس گھرانے سے محبت کرنی چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں فرمایا ہے لولاہم ما عرف اللہ عز وجل، اگر وہ نہ ہوتے تو خداوند عالم کی شناخت نہ ہوتی۔ امام خمینی علیہ الرحمہ نے زور دے کر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہمارا دین، ہمارا انقلاب، ہماری کامیابی اور ہماری قوم سب کے سب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور عاشورہ کے مقروض ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے جملے کہ یہ سید الشہداء کا لہو ہے جو تمام مسلمان اقوام کے لہو کو جوش میں لاتا ہے۔ محرم اور سفر نے اسلام کو محفوظ رکھا ہے۔ سید الشہداء کی جانثاری نے ہمارے لیے اسلام کو باقی رکھا ہے۔ اگر سید الشہداء کا قیام نہ ہوتا تو آج ہم بھی کامیابی حاصل نہ کر پاتے۔ سید الشہداء کی شہادت نے مکتب کو زندہ کیا۔ ایران کا اسلامی انقلاب عاشورہ اور عظیم الہی انقلاب کا ایک پرتو ہے۔ ان تمام جملوں کا مقصد قوم کو اہل بیت علیہم السلام کی معنوی عنایات کی جانب متوجہ کرنا ہے، اور یہ اس بات کا باعث ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان احسانات کا ممنون اور مقروض سمجھتے ہیں اور ہمارے دلوں میں اولیاء دین کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ولایت و محبت کی نعمت عظیم ترین نعمتوں میں شمار ہوتی ہے۔ نعمتوں کو یاد دلاتے اور ان کا ذکر کرتے وقت صرف مادی نعمتوں کے ذکر پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ معنوی نعمتوں کا ذکر بھی ہونا چاہیے، جن میں سے بیشتر ہمیں سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی اور ہم ان سے غافل رہتے ہیں۔ اس طرح ان نعمتوں کی قدر و قیمت بھی پتہ چلے گی۔ ہمارا اس گھرانے کی معرفت رکھنا اور ہمارے دلوں کا ان کی محبت سے معمور ہونا خود ایک عظیم بے مثل نعمت ہے۔ خود ائمہ علیہم السلام نے بھی مختلف مواقع پر اپنے دوستوں کو اس معنوی نعمت کی عظمت اور قدر و قیمت کی جانب متوجہ کیا ہے اور اسے ایک عظیم ترین دولت قرار دیا ہے۔ 12 اہل بیت علیہم السلام کے فضائل اور ان کی تعلیمات کا ذکر۔ لوگ آئیڈیل پرست اور عظیم شخصیات کے دلدادہ ہوتے ہیں، لہٰذا مغرب میں اپنی قومی اور علمی شخصیات کے بارے میں کتابیں اور مقالے تحریر کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں فلمیں اور ان کے مجسمے بنائے جاتے ہیں اور ان کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تاکہ ان شخصیات کو ایک آئیڈیل اور ہیرو کے طور پر اپنی قوم کے قلب و ذہن میں جگہ دی جائے۔ لہٰذا اپنے بزرگان دین کے بارے میں ہم بھی ایسا ہی کیوں نہ کریں، جو انتہائی صاحب فضیلت اور ایسی تکریم کے بہت زیادہ حقدار ہیں۔ اگر لوگ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی شخصیت، ان کے فضائل، ان کے افکار اور ان کی تعلیمات سے واقف ہوں اور ان کے اعلیٰ پائے کے کلمات اور فرمودات سے آشنا ہوں تو ان کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہوگی، اور یہ محبت و عقیدت ان کی پیروی اور ان کے ساتھ یکجہتی کا باعث بنے گی۔ امام رضا علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں سے آشنا ہوں گے تو ہماری پیروی کریں گے۔ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کی ترویج
اور حفظ حدیث کے مقابلوں کا انعقاد اس سلسلے میں انتہائی مفید اقدام ہوگا۔ بعض ناشران کتب کی جانب سے مختلف موضوعات پر 40 حدیث کے عنوان سے شائع کی گئی کتب اس مقصد کے لیے تجویز کی جاتی ہیں۔ ان 40 حدیث یا اسی طرح اور احادیث کو حفظ کرنے کا پروگرام بھی اس حوالے سے مفید ہے۔ بچوں اور جوانوں سے گفتگو کے لیے مفاہیم اور موضوعات کا انتخاب انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ائمہ علیہم السلام کی احادیث میں بہت سے نکات اور معارف موجود ہیں، لیکن یہ سب کے سب ایسے نہیں ہوتے جو ہرگز و ناقص کے سامنے بیان کیے جا سکیں، کیونکہ کبھی کبھی یہ سننے والوں کے لیے قابل ہضم نہیں ہوتے، بجائے کشش رکھنے کے دف رکھتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کے مکتب کی جانب رغبت کا سبب بننے کے بجائے اس سے دوری کا باعث ہو جاتے ہیں، اور اذہان کو صاف کرنے کے بجائے ان میں شبہ پیدا کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کے انتخاب کے لیے بھی ذوق اور عقل و خرد کی ضرورت ہے، اور ماحول اور سننے والوں کی صلاحیت کو مد نظر رکھنا ضروری۔ یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے جن کا نام مدرک بن حزحاز تھا فرمایا، اے مدرک، ہمارے دوستوں کو ہمارا سلام پہنچانا اور ان سے کہنا کہ اس شخص پر خدا کی رحمت ہو جو لوگوں کے دلوں کو ہماری جانب مائل کرے۔ ہمارے وہ کلمات انہیں سنائے جنہیں وہ جانتے اور قبول کرتے ہیں، اور جن کلمات کا وہ انکار کرتے اور جو ان کے لیے ناقابل قبول ہوں انہیں ان کے سامنے بیان نہ کرے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ جوان اور نوجوان اہل بیت علیہم السلام کے کلام کی مٹھاس محسوس کریں اور ان کے حکیمانہ کلمات کی گہرائیوں کو سمجھیں، تاکہ ان فرامین کے ذریعے ان کے دلوں میں ان شخصیات سے محبت اور عقیدت پیدا ہو۔ اس حوالے سے قابل فہم کلمات، ان کا خوبصورت اور دلنشین ترجمہ، مفید موضوعات کا انتخاب اور خوبصورت اور جاذب نظر طباعت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ افراد معاشرہ، جوانوں اور انسانیت تک اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات کس طرح پہنچائی جائیں؟ یہ ایک قابل اور سوال ہے، اور اس سلسلے میں فن و ہنر سے استفادہ کیا جانا چاہیے، اور نئی نسل کے سامنے ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات پیش کرنے کے لیے جدید طریقوں، فنکارانہ کشش اور مؤثر اسلوب سے کام لینا چاہیے۔ اس سلسلے میں ذرائع ابلاغ کا کردار خاص اہمیت کا حامل ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس جانب متوجہ ہی نہیں، بلکہ اکثر ان تقاضوں کے برخلاف عمل کرتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کو دو پہلوؤں سے پیش کیا جا سکتا ہے: ایک، ان کے بلند درجات، ان کی خلقت، ان کی طینت، ان کی عالی سرشت اور ان کے نور الہی ہونے وغیرہ کے پہلو سے۔ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل کی یہ قسم اگرچہ قابل قدر ہے اور خدا کے ہاں ان کے مقام و منزلت کو واضح کرتی ہے، لیکن کیونکہ عملی پہلو کی حامل نہیں اور اس میں تعصیب کا عنصر نہیں پایا جاتا، اس لیے بہت کم تربیتی اثر و عملی کشش کی حامل ہے، اور بعض اوقات نوجوانوں کے لیے ناقابل فہم اور ناقابل ہضم ہو جاتی ہے۔ دو، اسوہ عمل بنائے جانے کے قابل اور اہل بیت علیہم السلام کے کردار کی عملی پیروی کے پہلوؤں سے نوجوانوں اور جوانوں کو سیرت معصومین علیہم السلام اور ائمہ علیہم السلام کی زندگی سے آگاہ کرنا انتہائی ضروری اور مفید ہے۔ اس مقصد کے لیے تاریخ سے آگاہی سود مند ثابت ہوتی ہے، اور انداز تحریر کے پرکشش ہونے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ائمہ علیہم السلام کے صبر، ایثار، انکساری، عبادت، شجاعت، اخلاص، جواں مردی، حلم، علم، حسن خلق، عفو درگزر، سخاوت و فیاضی، ان کی نماز اور روزے کی کیفیت، ان کی تہجد گزاری اور حج اور اس کے مناسک کے دوران ان کی کیفیت کا تذکرہ انتہائی سود مند ہے۔ بالخصوص اہل بیت علیہم السلام کے ایسے قصوں کا بیان جن میں وہ نوجوانوں کے ساتھ انتہائی احترام آمیز طرز عمل اختیار کرتے نظر آتے ہیں، انتہائی متاثر کن ہوتا ہے۔ مثلاً پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچوں سے حسن سلوک اور انہیں سلام کرنا، یا مومنین کے بچوں کو گود میں لے کر ان کے بوسے لینا، یا مثلاً امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کا ایک بوڑھے کو وضو سکھانا وغیرہ۔ اہل بیت علیہم السلام کے بچوں کا تعارف اور ان کا پرکشش طرز عمل ہمارے بچوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اپنے ہی ہم عمر بچوں کا یہ کردار ان میں ان کی جانب اور زیادہ کشش پیدا کرتا ہے۔ نوجوانوں کے دلوں میں محبت اہل بیت علیہم السلام کا بیج بو کر
عمدہ اخلاقی مثالوں اور سیرت اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے اس بیج کی آبیاری کرنی چاہیے تاکہ وہ خشک نہ ہو جائے بلکہ پھلے پھولے اور اس سے مزید پھل حاصل ہوں۔ یہ عمل محبت کو مزید گہرا کرتا ہے۔ معتبر اور بنیادی کتابوں میں اس سلسلے میں جو باتیں نقل ہوئی ہیں انہیں سامنے لانا چاہیے تاکہ ہماری آج کی نوجوان نسل بھی ان ذخائر سے مستفیض ہو سکے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام اور اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں خوبصورت، رواں اور عام فہم اشعار کا انتخاب اور ان اشعار کو دل نشین اور شیریں انداز میں پڑھنا ان ہستیوں سے محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس انتخاب میں معلومات اور ذوق لطیف انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں بھی دوسرے ثقافتی اور تعلیمی پروگراموں کی طرح بچوں کے سن و سال اور ان کی تعلیمی سطح کی خاص نفسیات اور مزاج جیسے نکات پر توجہ ضروری ہے۔ 13 اپنی روزمرہ کی خوشیوں کو حیات ائمہ علیہم السلام سے منسلک کرنا۔ کسی چیز سے خوش ہونا اس چیز سے محبت پیدا کرتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اہل بیت کی شخصیت، ان کا ذکر، ان کی محافل اور مجالس بچوں کے دلوں میں خوش کن یادگار کی صورت میں محفوظ رہیں۔ لہٰذا ہمیں اس انداز سے عمل کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے بچے کسی چیز یا کسی یادگار کو دیکھیں تو فوراً ہی اس کا اہل بیت علیہم السلام سے تعلق ان کے ذہن میں آئے۔ معصومین علیہم السلام کے یوم ولادت پر جشن کا انعقاد کرنا، خوشی منانا، بچوں میں مٹھائی تقسیم کرنا، انہیں عیدی، تحفے، تحائف اور اعزازات دینا بالواسطہ انڈائریکٹ اپنے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اسی طرح اہل بیت علیہم السلام سے منسوب کسی دن گھر یا اسکول میں خوبصورت اور بچوں کا دل پسند پروگرام ترتیب دینا، مثلاً اہل بیت علیہم السلام سے تعلق رکھنے والی کسی مناسبت پر گھر میں مٹھائی لے آنا یا اسکول میں مٹھائی تقسیم کر دینا، یا ایسی مناسبت سے گھر، مسجد یا محلے اور مدرسے میں جشن میلاد کا انعقاد کرنا ان مناسبتوں کو ذہن سے اترنے نہیں دیتا، اور یہ خوشیاں ان ایام اور اہل بیت علیہم السلام کے نام اور یاد کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہیں۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک روز میں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ نماز جماعت کے لیے مسجد میں گیا۔ 2 نمازوں کے درمیان لوگوں میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ اگلی رات میرا بچہ مجھ سے کہنے لگا، ابو آج مسجد نہیں چلیں گے؟ اس دن کے بعد جب کبھی میں اسے مسجد لے جاتا ہوں، اگر وہاں سے مٹھائی وغیرہ نہ ملے تو باہر نکل کر لازماً میں اس کے لیے چاکلیٹ خریدتا ہوں تاکہ مسجد آنے اور ایک پسندیدہ چیز حاصل کرنے کا باہمی تعلق اس کے ذہن سے مٹ نہ پائے اور مسجد اور نماز کے ساتھ اس کی محبت باقی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، الہدیہ تورث المودہ، تحفہ محبت پیدا کرتا ہے۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 167۔ اگر یہ تحفہ اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام سے تعلق رکھتا ہو تو قدرتی بات ہے کہ اس کے نتیجے میں ان سے محبت پیدا ہوگی۔ ہر دینی اور مذہبی پروگرام کو بچوں کے لیے پسندیدہ اور پرکشش بنانے کے لیے اس طریقے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، جیسے نماز جمعہ، دعا یا درس کے اجتماع، مذہبی مراسم اور مجالس اعظام میں شرکت، یا مسجد اور نماز جماعت میں شرکت کے لیے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ائمہ علیہم السلام سے مخصوص مناسبتوں میں بھی اس طریقے سے استفادہ کیا جائے تو یہ طریقہ بچوں کے لیے ان پروگراموں کو پرکشش بنانے میں مؤثر ثابت ہوگا۔ 14 محبت کم کرنے والی چیزوں سے پرہیز۔ محبت پیدا کرنے والے امور سے استفادے کے ساتھ ساتھ نفرت انگیز کاموں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات کچھ حرکات و سکنات، الفاظ، پروگرام اور انداز محبت کا بندھن قائم نہیں ہونے دیتے، تخریبی اثر مرتب کرتے ہیں اور لوگوں کو دور کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ مثلاً اگر مجالس ازار شرکا میں اکتاہٹ یا بے دلی پیدا کر دیں، یا ان کی آوازیں دوسروں کے لیے باعث آزار بن جائیں، ان کا سکھ چین چھین لیں، یا اہل بیت علیہم السلام سے منسوب محافل اور مجالس میں بچوں سے بدسلوکی کی جائے، ان کے ساتھ حقارت آمیز رویہ اختیار کیا جائے، ان سے بے توجہی برتی جائے، انہیں وہاں سے بھگا دیا جائے، یا ایسی مذہبی رسومات زبردستی اور جبری شکل اختیار کر لیں، یا بد اخلاق، بد قیافہ، بد صدا، بد سابقہ، بد کردار اور گندے میلے کچیلے لوگ ایسے پروگراموں کا انعقاد کریں تو یہ چیزیں محبت پیدا کرنے میں رکاوٹ، بدگمانی اور تنفر کا باعث
اور لوگوں کے دور ہونے اور بھاگ جانے کا سبب ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص جو انتہائی بھدی اور گوش خراش آواز میں تلاوت قرآن مجید کیا کرتا تھا، اس کے متعلق سعدی شیرازی نے کہا ہے: گر تو قرآن بدین نعمت خوانی، ببری رونق مسلمانی۔ لہٰذا اہل بیت علیہم السلام سے محبت پیدا کرنے کی غرض سے یا اس محبت کو قائم و دائم رکھنے کی خاطر منفی اثرات مرتب کرنے والی اور رکاوٹ بننے والی چیزوں کا خاتمہ کرنا چاہیے، تاکہ ایسا جاذبہ اور کشش فراہم ہو جو محبت و عقیدت پیدا کرے۔ جذب کرنے کا طریقہ انتہائی اہم اور حساس ہوا کرتا ہے۔ ایام اعضا کی راتوں میں آدھی رات کے بعد مسجد یا امام بارگاہ کے لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے بعض لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ یہ صورتحال اس وقت اور ناگوار ہو جاتی ہے جب کوئی بیمار ہو یا کسی کے امتحان ہو رہے ہوں۔ اس صورت میں یہ انداز الٹا اثر مرتب کرتا ہے اور ایسے لوگ عزاداری سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر معظم آیت اللہ علی خامنائی نے دوسروں کے اذہان میں قمع زنی کے منفی اثرات کی وجہ سے فتویٰ دیا ہے کہ اسلام و تشیع کے مفاد میں اس عمل سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ یہ عمل بعض لوگوں کے لیے تنفر کا باعث ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ عزاداری کی جانب مائل نہیں ہوتے اور یہ چیزیں ہمارے خلاف دشمن کے پروپیگنڈے کا ایک ہتھیار بن جاتی ہیں۔ 15 روحانی اور معنوی ماحول پیدا کرنا۔ بچوں اور جوانوں میں محبت اہل بیت علیہم السلام پیدا کرنے کا ایک طریقہ ایسا ماحول اور فضا ایجاد کرنا ہے جس میں بچے خاص روحانی حالت محسوس کرنے لگیں اور بتدریج ان کی روحانی حس بیدار ہو اور وہ اس طرف جذب ہو جائیں، کیونکہ اگر بچوں حتیٰ بڑوں کو بھی ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ اس طرف مائل نہیں ہوتے اور دعا اور توسل کی محفلوں میں شرکت سے گریز کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان کے لیے اس فضا میں قدم رکھنے کا اہتمام کریں تو وہ اس جانب مائل ہو جائیں گے۔ مثلاً تعلیمی و تربیتی کیمپس کا انعقاد، زیارتی دوروں کا اہتمام، دینی مجالس، دعا اور توسل کی محفلوں میں شرکت اور دینی شخصیات سے ملاقاتیں اس رشتے اور تعلق کو پیدا کرنے یا اسے تقویت پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ سال کے مختلف حصوں، بالخصوص تعطیلات کے دنوں میں جن سیاحتی اور زیارتی کیمپس کا انعقاد کیا جاتا ہے اور طلباء کو مثلاً قم، شیراز، مشہد، جمگران، مرقد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح کے دوسرے مقامات پر لے جایا جاتا ہے تو انہیں صرف ان عمارتوں اور در و دیوار کا تماشائی نہیں بنانا چاہیے، بلکہ اس دیدار کے ساتھ ساتھ انہیں فکری اور روحانی غذا بھی فراہم کی جانی چاہیے۔ وہ وہاں سے کچھ باتیں سیکھیں، کچھ سبق لیں اور اس گھرانے کے ساتھ عشق اور عقیدت کا رشتہ قائم کریں۔ اگر ممکن ہو تو اس قسم کے سفر اور کیمپس میں متاثر کن شخصیات سے ملاقاتیں بھی شامل ہونی چاہیے۔ روح پرور محفلوں میں شرکت بھی اسی قسم کی چیز ہے۔ جس طرح ہر اجتماع کا اثر ہوتا ہے اور وہاں موجود افراد کے جذبات و احساسات اور وہاں کی فضا اجتماعات میں شریک ہونے والوں پر اثر انداز ہوتی ہے، بالکل اسی طرح محبان اہل بیت علیہم السلام کے اجتماع میں شرکت بھی یہ حس اور حالت ایجاد کرتی ہے۔ مجالس عزا اور دعائیہ اجتماعات میں شرکت انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ مجالس عزا اور نوحہ خوانی میں محبت اہل بیت علیہم السلام کے مرکز پر جذبات جوش میں آتے ہیں، دل گداز ہوتے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں اور گریہ ازاری لوگوں کو خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑتی ہے اور ان سے ان کا تعلق قائم کرتی ہے۔ مجالس عزا میں گریہ ازاری دلوں اور جذبات کو لطیف بھی بناتی ہے اور انہیں تقویت بھی پہنچاتی ہے۔ عام حالت یا انفرادی طور ممکن ہے نہ دل غم و اندوہ سے بھرے، نہ آنسو آنکھوں سے بہیں اور نہ روح میں حرکت و انقلاب پیدا ہو، لیکن جذباتی اور روحانی فضا کے اثرات وہاں موجود افراد کی انفرادی اور اجتماعی حس کو ہم آواز کر دیتے ہیں اور دل کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اس قسم کی مجالس اگر گھروں، اسکولوں اور محلوں میں منعقد ہوں اور نوجوان ان کے انعقاد اور ان کے انتظامات میں شریک ہوں تو اس طرح بھی ان کے اندر محبت اہل بیت علیہم السلام میں اضافہ ہوگا۔ زیارت بھی ایسی ہی چیز ہے۔ جس طرح ایک اعلیٰ صفات پاک و پاکیزہ انسان سے بالمشافہ ملاقات اس سے ملنے والے لوگوں پر اثر ڈالتی ہے، اسی طرح معصومین علیہم السلام کی تربت اور ان کے مقدس مزارات پر حاضری بھی روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اگر محبت و معرفت ہو تو زیارت کا شوق اس کا نتیجہ ہے، اور اگر زیارت پر جائیں تو خود زیارت محبت پیدا کرتی ہے اور زیارت اور محبت ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ محبت کا نتیجہ زیارت ہے
اور زیارت محبت پیدا کرتی ہے۔ مادی اور جسمانی قربت روحانی قرابت کا باعث بھی بنتی ہے، اور اس کے برعکس اس قسم کے مراکز سے دوری اور گریز روح کو بھی بیگانہ، ناآشنا اور گریزاں بناتا ہے۔ کبھی کبھی حرم اور مزار مقدس پر نگاہ پڑتے ہی دل میں محبت امٹ پڑتی ہے۔ بس حرم اور نگاہ کی اس ملاقات سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ زیارت میں انسان اولیاء اللہ کو سلام کرتا ہے۔ اگر زائر اس بات سے باخبر ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام علیہ السلام یا حرم میں مدفون اہل بیت علیہم السلام زائر کو دیکھتے ہیں، اسے پہچانتے ہیں اور اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، تو یہ بات بھی ان ہستیوں کے لیے محبت پیدا کرتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کو یہ بات سمجھائی جائے، ان کے سامنے ان نکات کی وضاحت کی جائے۔ فضول، لاؤبالی اور غیر ذمہ دار افراد کے ساتھ میل جول انسان کی روح میں بھی ایسی ہی صفات پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس معنویت رکھنے والے حضرات، مقدس مراکز اور دینی مراسم میں شرکت انسان کے اندر معنویت کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے۔ اگر ہمیں بعض لوگ ان چیزوں سے گریزاں نظر آتے ہیں تو شاید اس کی وجہ ان کی فرومائیگی، احساس بیگانگی یا ان کے دل میں محبت اہل بیت علیہ السلام کی تڑپ نہ پایا جانا ہو، اور اگر وہ اس محبت کا ذائقہ چکھیں تو ممکن ہے اس کے مشتاق ہو جائیں، بالکل ان لوگوں کی طرح جو ایک مزیدار کھانا اس لیے نہیں کھاتے کہ انہوں نے تاحال اس کا ذائقہ چکھا ہی نہیں ہوتا، لیکن جوں ہی وہ اس کھانے کا ایک لقمہ چکھتے ہیں اور انہیں اس کی لذت پتہ چلتی ہے تو پھر ان کا ہاتھ ہی نہیں رکتا۔ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تعلق کے سلسلے میں بچوں کے لیے معنوی فضا تیار کرنا اسی طرح کی چیز ہے۔ ماحول اپنا بھرپور اثر ڈالتا ہے، خواہ ایک گھر یا اسکول کا ماحول ہو، خواہ ایک ملک اور معاشرے کا۔ لہٰذا کیا حرج ہے اگر ہم ان کے لیے توفیق اجباری پیدا کریں جو جذب اختیاری کا باعث بن جائے۔ کبھی کبھی ایک گنبد، حرم یا مسجد پر نظر پڑنا انسان میں اس کے لیے کشش پیدا کر دیتا ہے۔ کیا ہم نہیں سمجھتے کہ مسجدوں اور امام بارگاہوں میں عوام کے لیے پھلوں کے درخت وقف کرنا اور لوگوں کے لیے ان کے پھلوں سے مفت استفادے کا بندوبست اس تاثیر کا حامل ہوگا؟ یا یہ کہ قدیم زمانے میں بعض مساجد کے احاطے وسیع رکھے جاتے تھے جنہیں لوگ راہ گزر کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور کبھی کبھی اسی راہ گزر پر چلتے ہوئے اور نگاہ پڑنے سے لوگ مسجد کی روحانی اور معنوی فضا میں جذب ہو جاتے تھے۔ حتیٰ کسی فلم یا ڈرامے میں ایک مقدس شخصیت، اہل بیت علیہ السلام کے کسی فرد یا ان سے وابستگی رکھنے والی کسی شخصیت کا کردار ادا کرنے کی وجہ سے انسان میں خود بخود ان سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ کردار ادا کرنے والا فنکار ان ہستیوں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں روحانی اور معنوی فضا پیدا کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ یہاں اس حصے کا اختتام کرتے ہیں، اگلی بار یہیں سے ادامہ دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔